الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. حمد و صلات کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام میرے استاد محترم، جو کسی ڈیفینیشن کے، کسی تعریف کے محتاج تو نہیں ہیں، لیکن بندے ناچیز اس بات کو اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہوئے اپنے استاد محترم کا نام لینا چاہتا ہے. حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نعمان الحسن الحامدی، اور ان کے بعد نہایت واجب الاحترام صدر بزم حامد حضرت علامہ مولانا محمد طیب رضوی صاحب، اور تمام اراکین بزم حامد اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات محترم، آج کے اس پروقار ایوان میں مجھے جس موضوع پر، جس ٹاپک پر سپیک کرنے کا، بیان کرنے کا موقع ملا ہے، اس کے عنوان ہے حضرت غوث بہاؤالدین زکریا علیہ رحمہ کی سیرت. حضرات محترم، مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ اپنے مریدین، متعلقین اور متوسمین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو باہر سے آپ کو باجے کی آواز آئی، ڈھول کی آواز آئی، تو آپ نے اپنے خلیفہ کو بھیجا کہ باہر جا کر دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے. جب آپ کے خلیفہ باہر آئے، انہوں نے دیکھا کہ ہندو کی ایک بڑھیا عورت وصال کر گئی ہیں. انہوں نے جا کر یہ خبر غوث بہاؤالدین زکریا کو دی. فرمایا کہ حضور، وہ بزرگ عورت جو آپ کے پاس 11ویں شریف کی نیاز دلوانے کے لیے آتی تھی، جو آپ کے پاس علم دین سیکھنے کے لیے آتی تھی، اگرچہ وہ عورت ہندوؤں کی تھی، وہ وصال کر گئی ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ان ہندوؤں کو جا کر کہہ دو کہ یہ عورت ہندو نہیں تھی، یہ مسلمان تھی، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم اسے ہمارے سپرد کر دو. حضرات محترم، آپ کے جب خلیفہ نے جا کر یہ خبر دی تو ہندوؤں نے کہا نہیں نہیں، بے شک یہ عورت ہماری ہے. اگر تمہارے پیر کے پاس آتی تھی، نیاز دلوانے کے لیے آتی تھی، تو اپنے پیر کو کہو کہ یہ مری ہمارے پاس ہے، اس کو ہم جلائیں گے، ہمارا یہی دستور ہے. حضرات محترم، آپ کو جب آ کر یہ خبر دی آپ کے خلیفہ نے، تو آپ اٹھے اور ان ہندوؤں کے پاس گئے اور فرمایا کہ اگر یہ عورت خود کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں تو کیا تم یہ ہمارے سپرد کر دو گے؟ ہندوؤں نے کہا ہاں، اگر یہ عورت اپنی زبان سے کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں تو ہم یہ آپ کے سپرد کر دیں گے. حضرات محترم، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے اٹھ اور بتا تو کون ہے. تو وہ 3 دن سے مری ہوئی عورت، بڑھیا عورت کھڑی ہوئی اور کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرات محترم، اس عورت کے علاوہ جتنے بھی اس کے قریبی رشتہ دار تھے، اس کے رشتہ دار جو کافر تھے، ہندو تھے، انہوں نے کہا حضور، اس کا نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے ہمارا جنازہ پڑھائیں. ہمارے جنازہ سے مراد یہ نہیں ہماری میت کا جنازہ پڑھائیں. ان کا مطلب کہنے کا یہ تھا کہ ہمارے دل میں جو کفر ہے، ہمارے دل میں جو اسلام کے خلاف بغاوت ہے، اس کو دور کریں. حضرات محترم، آپ نے ان کو مسلمان کیا، اور اس ہندو عورت کے ساتھ ساتھ آپ نے اس ہندو عورت کے جو رشتہ دار تھے، انہوں نے بھی آپ کے ساتھ اس کا جنازہ پڑھا. حضرات محترم، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا. وما علینا الا البلاغ المبین.